اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، اور سب سے زیادہ خوشی اسے اس وقت ہوگی جب آپ توبہ کریں، سچی توبہ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، آپ نے توبہ کی، اور اتنا خوش ہوگا جتنا کہ وہ حدیث کا بیان ہے، سب سے زیادہ خوشی۔ تو اس خوشی کے آپ کے دل پہ کچھ اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نیک ارادے کے اثرات کیسے محسوس ہوں گے۔ دیکھیں، ساری بات جو ہے وہ یقین کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایمان کی جنت میں داخلے کا واحد ذریعہ ایمان ہے پہلے، پھر اس کے بعد عمل کی بات آتی ہے۔ تو دیکھیں، ارادہ، پہلے تو ارادہ ہونا ضروری ہے، اور ارادے کے بغیر تو ہم کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ عام اپنی زندگی میں دیکھ لیں، یعنی ہر کام کا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، عام جو زندگی میں ہے۔ تو ارادہ، اور دیکھیں اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے تو ضرورت محسوس کریں، پھر ارادہ ہوگا، پھر اس کے لیے کام ہوگا۔ یہ ذرا تھوڑی ترتیب، ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو ارادہ نہیں ہوگا، ارادہ نہیں ہوگا تو عزم نہیں ہوگا، عزم نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا، آپ اس کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ تو بہرحال یہی ترتیب جو ہے، یہ ہماری جو حقیقی زندگی ہے اس میں ضرورت کو آپ نے محسوس کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اب یہ کیسے؟ یہ عقل سے، کہ بھئی یہ جو میری زندگی گزر رہی ہے، میں کون ہوں؟ پہلے تو آپ یہ سوچ لیں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ میں کون ہوں، اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ آیا میں بس یہی ہوں؟ کیا اور کوئی زندگی نہیں ہے؟ یعنی اس زندگی کے بارے میں سوچیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے زندگی گزار رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں۔ کیا جو میں یہ طالب دنیا بن گیا ہوں، کیا کہ اس کا کوئی حاصل وصول ہے؟ کیا میں مقدر سے زیادہ کما سکتا ہوں یا کھا سکتا ہوں؟ مقدر سے زیادہ، جو مقدر میں ہے وہ آپ کھائیں گے، جو مقدر میں ہے۔ یہ تو اب ایمانیات کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ مقدر پہ آپ، یعنی اللہ کو حاضر ناظر دیکھیں، آپ اپنے خالق کے وجود کا احساس کریں کہ میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، اور وہ بڑا کریم ہے۔ دنیا میں انسان کی آمد سراسر اللہ کی محبت اور رحمت ہے۔ پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ بھی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ تو یہ احساس کرنا چاہیے۔ آپ یعنی دنیا میں آپ کسی چیز کو پکاریں یا ایک انسان کو پکاریں اور اس سے آپ محبت شروع کر دیں، تو کیا وہ آپ کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے گا؟ دے گا۔ تو یہ جو وہ جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں، یہ اس کو تو مجازی بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو لڑکی یا جو کہتے ہیں مجھے تو پیار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا نا، یہ بھی آپ یعنی پکارتے ہیں، پھر پکار کا جواب آتا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ لڑکے والے جب لڑکی کے گھر ایک پکار لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، یہ رشتہ چاہیے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے۔ ایک تو یہ بات، اس کو آپ یقین کریں
تمام پیغمبران کرام اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. انیبو الی ربکم واسلموا، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. تو ایک تو دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک تو آپ محسوس کریں اپنے خالق کو، جس نے 9 ماہ تک ایک جراثیم سے، ایک چھوٹے سے جراثیم سے آپ کو یہ 4-5 فٹ 6 فٹ کا انسان بنا دیا نا. اس کو آپ محسوس کریں آپ، اور پھر آپ تلاش کریں اپنی حقیقت کو. تو پھر آپ کو ملے گا کہ بھئی تم تو مٹی کا ڈھیر نہیں ہو، اس میں تو میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اور اس کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم زندگی میرے لیے گزارو، مجھے منزل بناؤ، زندگی میرے لیے گزارو. تو وہ پیغمبر بھی یہی کہتا ہے، جب میرے لیے گزارو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی تم اللہ کی مرضی سے گزارو. اچھا پھر اس میں جو ایک بات میں ضروری ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا آخرت، یعنی آخرت پر یقین ہو جائے. آپ سوچیں دنیا میں کوئی، یہ دنیا یعنی آخرت کے اصول پر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. جو بھی مخلوقات ہیں ہمارے سامنے، وہاں کہ وہ مرغی ہے یا گائے ہے، بیل ہے، جو بھی ہے مخلوقات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے. پہاڑ آپ کو گرینائٹ بھی دے رہا ہے، اور زمین آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں دے رہی. پھل بنا رہی ہے زمین، سبزیاں بنا رہی ہے، اور جو بھی ہے. تو یہ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. کائنات کی کوئی چیز بنا کسی مقصد کے نہیں ہے. وہ الگ بات ہے ہمیں پتہ نہیں ہے یا جو بھی، وہ الگ بات ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمارے لیے ہے، میرے لیے. کائنات اور دنیا کی تمام نعمتیں میرے گرد گھوم رہی ہیں، میں اس کا بنیادی بینیفیشری ہوں، فائدہ اٹھانے والا ہوں. آپ دیکھ لیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے. لیکن میں دیکھوں تو میں تو دنیا کے لیے نہیں ہوں. دنیا میں کیا کروں گا؟ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا. گائے تو چلو آپ نے کاٹ لی، ٹکا بوٹی سیخ کباب پائے وغیرہ یہ آپ نے کھا لی. انسان کو تو مٹی میں دبانا پڑتا ہے، اس کا جسم بھی کسی کام کا نہیں. تو آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی آپ کی کیا کمایا ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، انسان کے کچھ کام نہیں آتا. سورہ لہب میں ہے نا، ما اغنى عنہ مالہ، نہ مال کام آتا ہے. مال موت سے بچا سکتا ہے، بیماری سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا. بہت سے مالدار پڑے ہیں، بس وہ بیماری آ گئی ہے، اب وہ مجبور ہیں، بیمار رہنے پر مجبور ہیں. تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہ ایک دھوکہ ہے. دھوکہ بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو اس بات پہ یقین کریں اور اس پہ سوچیں کہ بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ اللہ نے مجھے بے مقصد بنایا ہے. یہ اس بات پہ سوچیں. کیا مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اسے پوچھنا تو چاہیے. تو اس نے تو کہا ہے میں تو پوچھوں گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. تو یہ ساری یقین کی باتیں. جزائے اعمال پر ہم یقین نہیں رکھتے. ہماری تو کہانی بالکل ہی مختلف ہے. بہرحال ارادے کے اثرات. تو جب آخرت پہ آپ کا یقین آ گیا، اپنی منزل پر اور اللہ کی چاہت پر یقین آ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، اور سب سے زیادہ خوشی اسے اس وقت ہوگی جب آپ توبہ کریں، سچی توبہ. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا آپ نے توبہ کی، اور اتنا خوش ہوگا جتنا کہ وہ حدیث کا بیان ہے، سب سے زیادہ خوشی. تو اس خوشی کے آپ کے دل پہ کچھ اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک بچہ آپ کے سامنے ہنس رہا ہے، خوش ہے، کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو ماں باپ پہ کچھ اثرات ہوں گے اس کے؟ یا رو رہا ہے تو اللہ خوش ہو گیا،
اتنا خوش کہ بے انتہا خوش. تو اس خوشی کا تو اب یہ وہ بات ہے کہ یہ جو جب تک آپ یعنی وہ عمل نہیں کریں گے تو وہ اثرات آپ محسوس نہیں کریں گے، لیکن ہوتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا تو اس کا آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، تو قلب میں سکون آ جائے گا. میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، صحیح منزل بنائی ہے، صحیح راستے پر ہوں، اور میں یہ کام کروں گا چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے. یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، میرا اتفاق ہوا ہے یہ جو پریڈ جو ان کا حلف ہوتا ہے، تو اس میں ایک جملہ ہے آخر میں جو کیڈٹ پاس ہوتے ہیں جو حلف لیتے ہیں، وہ چاہے اس میں میری جان کا خطرہ کیوں نہ ہو. یہ آپ فوجیوں سے پوچھ بھی لیں کہ میں یہ کام کروں گا چاہے اس میں میری جان کا. یہ اصل میں ایک امام ہوتا ہے اور وہ آ کے یہ حلف پڑھتا ہے اور کیڈٹ سب پڑھتے ہیں، چاہے اس میں میری جان کا خطرہ. اب یہ پیسوں کے لیے کہہ رہے فوجی، حج کا فوجی کو وہ تو نہیں ہے، تو بس وہ کہتا ہے میری جان بھی چلی جائے میں یہ کام کروں گا. تو اسی طرح آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میری تو جان اللہ کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں جس سے ہم نے اپنا رشتہ ناشتہ اور محبت ہم نے جوڑ لی ہے، یہ ہمیں محبوب ہے. آپ محبوب چیز کو قربان کریں، نیکی کا ارادہ کر لیں تو نیکی آپ ہو حاصل ہو جائے گی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو محبوب چیز ہے قربان کر دیں. محبوب کیا ہے؟ میں، آپ کی میں. آپ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ ہے، تو اس کا اثر آپ کے دل پر ہوگا. دل تو اثر لیتا ہے، تو وہ اثرات شروع ہو جائیں گے. اور اس میں آخر میں بس ایک بات میں آپ کو کہوں گا، وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، تو کسی کے پاس گیا کہ بھئی میری توبہ ہو سکتی ہے، میں نے قتل کیے. کتنے؟ 99. اگر تم 99 قتل کیے تمہاری توبہ مشکل ہے. تو اس نے اس کو بھی کاٹ ڈالا. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. تو خیر پھر بھی اس کی دل کی وہ تھی، تمنا تھی، تو کسی نے اس کو کسی اور بستی سے ایک اللہ والے کا پتہ بتایا کہ بھئی اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا. تو بس اس نے ارادہ کر لیا، ابھی گیا نہیں ہے، سفر شروع کر دیا. راستے میں موت آ گئی، تو لیکن ابھی وہ کچھ دور گیا تھا، وہ فاصلہ زیادہ تھا، کچھ دور اپنے گھر سے نکلا تھا، تو اس میں موت آ گئی. تو دوزخ کے فرشتے آ گئے کہ بھئی یہ تو قاتل ہے یا جو بھی ہے، گناہگار ہے. ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور آپس میں مناظرہ ہونے لگا. جنت کے فرشتوں نے کہا اس نے نیت کی تھی، نیت پکا ارادہ کیا تھا، اب ہم اس کو لے جائیں گے. دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ابھی تو گیا بھی نہیں تھا، اس صاحب کے پاس گیا بھی نہیں تھا، صاحب نور مومن جو کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، توبہ کرنے کے لیے تو گیا بھی نہیں تھا، ادھر ہی تھا. ابھی تو اتنے دور. تو پھر اللہ کے پاس یہ مخاصمہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی تم ایسا کرو، لڑو نہیں، جگہ کو ناپو. اگر یہ اس میرے بندے کے قریب ہو وہ جگہ، تو جنت کے فرشتے تم لے جاؤ، لیکن اگر اس سے دور ہو تو دوزخ کے فرشتے تم لے جاؤ اسے. تو جب ناپنے کا مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو سکیڑ دے گا، کم کر دے گا. اب اللہ تو قادر، نیت بس نیت کی بات ہے.
تو بس سچی توبہ، توبو الی اللہ توبتن نصوحا، سچی توبہ، سچی توبہ ہر چیز منہدم کر دیتی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور ایک آیت قرآن کی میں پڑھوں گا کہ جس نے توبہ کی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. 60 سال 65 سال بے خبری میں، گناہوں میں، جرائم میں زندگی گزار دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے سچی توبہ کی تو یہ 60 65 سال کے گناہ میں تمہیں نیکیوں میں بدل دو. قرآن کی آیت ہے. اور کیا چاہیے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.